السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور انگلش گرامر کورس اس کی کلاس ہے آج کی 10 اور ہمارے اس 10ویں لیکچر میں ہم ایک تو پارٹیسپلس کی ٹائپ کو ڈسکس کریں گے سٹارٹنگ میں، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پارٹیسپلس کے اوپر کام کیا تھا، اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہماری کوشش ہے کہ اس کی ٹائپس کی دو تین ایگزامپلس پر بھی کام کر لیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہے جی پریزنٹ پارٹیسپل۔ اب پریزنٹ پارٹیسپل یعنی پاسٹ پارٹیسپل، پھر اس کے بعد پرفیکٹ پارٹیسپل، یہ ٹائپس ہیں۔ پہلے پریزنٹ پارٹیسپل پر کام کر لیتے ہیں۔ پریزنٹ میں اوبویسلی آپ کے ساتھ جو ایک ورب ہوتا ہے اس میں ING کے اضافے کے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو ایز این ایڈجیکٹو جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئی ایم ورکنگ ایٹ ہوم ناؤ، میں اس وقت گھر پر کام کر رہا ہوں۔ ہی از ٹیچنگ ان اے کالج، وہ ایک کالج میں پڑھا رہا ہے۔ شی از ورکنگ ود می واٹ ایور۔ تو اس میں سمپل، میرے خیال سے یہ تو بہت آسان ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ پریزنٹ پارٹیسپل میں پریزنٹ ٹینس یوز ہوتا ہے اور کنٹینیوز میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ کنٹینیو ہے۔ آئی ایم ورکنگ ایٹ ہوم ناؤ، مطلب ابھی یہ کنٹینیو ہے، فی الحال ایک چیز میری چل رہی ہے، تو وہ کہلائے گا پریزنٹ پارٹیسپل۔ ہی از ٹیچنگ ان اے کالج، اسی طرح شی از ورکنگ ود می۔ تو یہ سب کچھ چونکہ کنٹینیو ہے، پریزنٹ ہے، موجودہ ٹینس یا زمانے سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے اندر آپ کے وہی رولز چلیں گے، یعنی کہ آپ کے ورب کے ساتھ ING ایڈ ہو جائے گا اینڈ دس ورب ایکٹس ایز این ایڈجیکٹو۔ تو یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ ان تینوں جملوں میں اگر آپ دیکھیں، پہلا جملہ آئی ایم ورکنگ ایٹ ہوم ناؤ، تو یہ جو ورکنگ ہے نا یہ میری صفت بتا رہا ہے ابھی کہ ابھی میں گھر پر کام کر رہا ہوں۔ ہی از ٹیچنگ ان اے کالج، تو یہ جو ٹیچنگ ہے یہ اس کی صفت بتا رہا ہے کہ وہ کالج میں پڑھا رہا ہے۔ شی از ورکنگ ود می، تو وہ ورکنگ جو ہے نا بیسیکلی یہ اس کی صفت ہے کہ وہ میرے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے اور بہت ہی سمپل ہے۔ اس کو آپ پریزنٹ ٹینس یا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یا پریزنٹ سمپل ٹینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سمپل ٹینس میں یہ سارا یوز ہو رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پاسٹ کی طرف، یعنی کہ پاسٹ پارٹیسپل۔ اب پاسٹ پارٹیسپل کیا ہے جی؟ دیکھیں، پاسٹ کا مطلب تو ماضی ہو گیا، تو پھر اوبویسلی جو ماضی میں کام ہوا یہ اس کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے اندر آپ ظاہر ہے کہ پھر ED کا اضافہ کریں گے ورب کے ساتھ۔ جیسے اب میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ یہ جو 3 ایگزامپلز میں نے دی ہیں انہی کو میں پاسٹ میں کنورٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو پہلی ایگزامپل تھی آئی ایم ورکنگ ایٹ ہوم ناؤ، سو آئی ورکڈ ایٹ ہوم ان لاک ڈاؤن۔ لاک ڈاؤن کے دوران میں نے گھر پر کام کیا۔ اب دیکھیں کہ یہ میں نے کنورٹ کر دیا پاسٹ پارٹیسپل میں۔ اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ جو ہے نا سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہو گئی۔ اب ظاہر ہے ورب کی فارمز اور ورب کی ٹائپس اور یہ ساری چیزیں یہ ہم اپنے ظاہر ہے جو ہمارا لیکچر ہوں گے آگے پراپر ایک جس کو پارٹ آف اسپیچ میں آتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ ویسے بھی انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا کہ ورب کی کوئی بھی جو ٹائپ ہے اس کی آگے پھر فارم کیا ہے۔ جیسے ایٹ ہے تو اس کا ایٹ ہے، پھر ایٹن ہے تھرڈ فارم، تو وہ وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ فارم آف ورب اس میں یوز ہو جائے گی۔ بہرحال آنے والے لیکچرز میں ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے۔ اس وقت اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ پھر ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے، اور پھر آگے اس کے ریگولر ارریگولر جو وربز ہیں اور ان کی پھر آگے ٹائپس ہیں، تو وہ پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہم صرف کام کر رہے ہیں پارٹیسپلس پر، تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ پاسٹ پارٹیسپل میں ہم ورب کی سیکنڈ فارم یوز کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہی از ٹیچنگ ان اے کالج، سو اس کا آ جائے گا ہی ٹاٹ ان اے کالج۔ دیکھیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے کالج میں پڑھایا، تو ٹیچنگ کی جگہ ٹاٹ آ گیا، سیکنڈ فارم آئی ٹیچ کی، سیکنڈ فارم ٹاٹ ہے، سو اس نے کالج میں پڑھایا۔ یہ کہ ریگولر ورب ہے کیونکہ یہ پراپرلی چینج ہو گیا ہے۔ ورک کا تو یہ تھا ساتھ ED لگ گیا تھا تو ریگولر تھا، یہ بالکل ہی ریگولر جو ہے نا ورب ہو گیا، یعنی ٹیچ کی جگہ ٹاٹ آ گیا۔ اسی طرح تھرڈ کی طرف جاتے ہیں، شی از ورکنگ ود می، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً کہ اب اس کا کیا بنے گا، شی ورکڈ ود می، اس نے میرے ساتھ کام کیا۔ تو اس ختم کر دیا ہم نے، کیونکہ اس جو تھا وہ خاصا تھا پریزنٹ کا، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کوئی موجودہ زمانے میں کام ہو رہا ہے۔ اس کو ختم کر دیا اور ورب کے ساتھ سیکنڈ جو ہے نا فارم بنا دی، یعنی ED ایڈ کر دیا، تو یہ بن گیا آپ کا پاسٹ پارٹیسپل۔
آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاسٹ پارٹیسپل نے کس طرح کام کیا. اب ہم جائیں گے جناب تھرڈ فارم کی طرح وچ از پرفیکٹ پارٹیسپل. اب پرفیکٹ پارٹیسپل کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے. پرفیکٹ مینس کمپلیٹ. اب یہاں پر جتنی بھی ایگزامپلز ہم نے کیے ان میں کوئی کام کمپلیٹ نہیں ہوا. ہی ٹاٹ ان اے کالج. اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے کالج میں پڑھایا تو ہے, کتنا پڑھایا, کیا مکمل کیا. شی ورک ود می, اس نے اپنا کام کمپلیٹ کیا نہیں کیا. یعنی کچھ چیزیں کمپلیٹ کی طرف نہیں جاتی. پرفیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کمپلیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے. میں ایسا سمجھا دیتا ہوں جیسے کہ having worked all the day without rest he got tired. sorry full stop. سب سے آسان ہو گیا. تمام دن اس نے ریسٹ لیس کام کیا, یعنی ریسٹ نہیں کیا تو وہ تھک گیا. he got tired. تو اگر اس چیز کو دیکھیں تو یہ پرفیکٹ میں چلا گیا کہ ایک چیز مکمل ہو چکی ہے, ایک پورے دن کا خلاصہ کسی کا بتایا جا رہا ہے کہ جی اس کی یہ معاملات ہیں. اسی طرح ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل having eaten too much junk food he fell ill یا she fell ill. بہت زیادہ جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی. ایٹن تھرڈ فارم. اور یہ خاصا ہے کہ آپ جب پرفیکٹ کی طرف جائیں گے, پرفیکٹ پارٹیسپل جو کمپلیٹ ہو رہا ہے اس میں تھرڈ فارم لگے گی. اب یہاں ہو سکتا ہے آپ کو تھرڈ فارم نہ سمجھ آئی ہو کیونکہ ورک ہے, لیکن ورک کی سیکنڈ فارم بھی ورکڈ ہے اور تھرڈ فارم بھی ورکڈ ہے. اور میرے پروننسیشن تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید سمجھ نہ آ رہا ہو ورکڈ, کیونکہ میں ورکڈ بہت زیادہ اس کو اس طرح نہیں پروناؤنس کرتا ہوں. وہ پھر بہت زیادہ لوکل لینگویج میں جو ہے نا وہ چیز آ جاتی ہے. اس کو ورکڈ میں پڑھوں گا تو وہ پھر آپ کو شاید اس طرح ای ڈی سمجھ آئے گا. سو ورکڈ بیسیکلی جو ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب ہے اگر برٹش امریکن ایکسنٹ کے اندر اگر ہم زیادہ تھوڑا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ ایکسنٹ کی کلاسز الگ سے ہم کریں گے, اس میں اوبیسلی ہمارا گرامر میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بٹ تھرڈ فارم بھی اس کی ورکڈ ہے. پھر اسی طریقے سے ایٹ ایٹ ایٹن, تو یہاں آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ تھرڈ فارم ہے. تو یہ ہے کہ پرفیکٹ کے اندر تھرڈ فارم آپ کی لگتی ہے. سو ہیونگ ایٹن ٹو مچ جنک فوڈ شی فیل ill, تو وہ بیمار پڑ گئی. اب ہم آتے ہیں جی اس سے آگے. اس کے بعد ہوگا کہ ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, جیسے having finished my work on time I took some rest. مطلب اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, مطلب میں نے اپنا کام وقت پر ختم کر لیا. I having finished my work on time I took some rest. میں نے ریسٹ کیا, میں نے آرام کیا. سو یہ بھی پرفیکٹ میں آ گیا کیونکہ کمپلیٹ ہوگی چیز. اور تھرڈ فارم آ گئی فنش, فنشڈ, فنشڈ. سو تھرڈ فارم بھی یہی اس کی یوز ہوتی ہے. سو یہ جناب ٹائپس ہیں پارٹیسپلس کی. میں نے کوشش کی ہے کہ دو تین ایگزامپلز میں آپ کو یہ ٹائپس جو ہے نا سمجھا سکوں. اب ہم چلیں گے جی اپنے اگلے ٹاپک کی طرف اس لیکچر کے اندر, اور وہ ہے جی جیرنڈس. اوبویسلی یہ موسٹ ٹاکڈ ظاہر ہے جو چیزیں ہیں گرامر کی, جو ٹرمز ہیں انگلش گرامر کی, ان میں سے ایک ہے. اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جناب آپ کی جو ایم سی کیوز کا جو ظاہر ایک پیٹرن ہوتا ہے ان میں سے ایک جیرنڈ بھی ہے جی, جیسا پارٹیسپلس پر ہم بات کر رہے تھے. تو یہ ساتھ چیزیں آپ کو ظاہر ہے کہ ایم سی کیوز میں بھی بہت زیادہ سپلیمنٹس فراہم کریں گی, بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ جناب کس طریقے سے آپ نے اپنے پیپرز میں, اپنے ایگزامس کے دوران, اپنے جو پیپر میں ایم سی کیوز آپ کے آتے ہیں ان میں ظاہر ہے اس طرح کے ہر ٹاپک میں سے, ہر ٹرم میں سے ایک ایک دو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں. تو ان کو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو حل کرنا بھی آسان رہے گا. جیرنڈز اب کیا چیز ہے, پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک اور ہے, یعنی کہ اٹ از a verb that ends in ing. ایک تو یہ ing اس کے آخر میں لگتا ہے, and acts as a noun, اور یہ ناؤن کے طور پر کام کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں نے پارٹیسپل کے بارے میں بتایا تھا. یہاں تک تو پارٹیسپل کی بھی ڈیفینیشن سیم ہے کہ وہ ایک ورب ہے, ٹھیک ہے.
ورب ہے, سمپل ورب ہے جس کے ساتھ ہم آئی این جی ایڈ کر دیتے ہیں. سو اس کے ساتھ میں وہ ایگزامپلس نہیں دوں گا, جیرنڈ میں وہ میں پہلے دے چکا ہوں, جیسے واچ کے ساتھ واچنگ وہ میں بتا چکا ہوں. لیکن اس میں فرق تھوڑا سا یہ کہ یہ ایک ناؤن کے طور پہ کام کرتا ہے, یعنی کہ یہ اب ایڈجیکٹو کے طور پہ کام نہیں کرے گا. اب اس میں باقاعدہ ہم کسی کی کوئی ورکنگ, کسی کی کوئی کام کرنے کی اسٹیٹ نہیں بیان کریں گے, بلکہ ہم اس کا ایز اے ناؤن بیان کریں گے اس ورب کو. یعنی اس ورب کو یوں کہہ لیں کہ ایکشن ورڈ کی جو کیٹیگری ہے نا اس سے نکال ہی دیں گے, ہوگا وہ ایکشن ہی لیکن وہ ایز اے ناؤن کام کر رہا ہوگا. اب یہ ایک تھوڑی سی ٹوسٹنگ چیز ہے, میں آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دیتا ہوں, پھر ٹائپس کی طرف جائیں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر ہم ایک دم سے ٹائپس کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ بہت انٹرسٹنگ اور آسان چیزیں ڈسکس کرتا ہوں. لیٹ سپوز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ آ گیا, یہ 2 ایسے سمجھ لیں فریزز ہیں, ان کو میں فریز ہی کہتا ہوں, جو آپ دیکھتے ہیں. مطلب اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بندہ اس سے نہ بلد ہو. نو اسموکنگ آپ کو کسی بھی دفتر, کسی بھی شاپ میں, کہیں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ جناب یہاں پر سگریٹ نوشی منع ہے. اسی طرح پارکنگ, اوبیسلی یہاں پر پارکنگ منع ہے, مطلب آپ گاڑی یا موٹر سائیکل پارک نہیں کر سکتے. یہ کسی بعض اوقات پرائیویٹ بلڈنگ کے باہر بھی لگا ہو سکتا ہے, کہیں اور بھی اینی ویئر کہیں پہ بھی ہوتا ہے جہاں پارکنگ منع ہوتی ہے, وہاں پر یہ نو پارکنگ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ورب ہے نا جناب وہ ایز اے ناؤن کام کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اسموک جو ہے نا, اسموک کہتے ہیں سگریٹ پینے کو, ویسے اسموک دھوئیں کو بھی کہتے ہیں, وہ ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا, جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہم اس کو جیرنڈ والے ٹاپک کو تھوڑا لمبا لے کر جائیں گے. لیکن یہ میں پھر کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے, اکثر بچوں کو نہیں سمجھ آتا, تو میں اس کو یقیناً ڈیٹیل کے ساتھ لے کے چلوں گا. اب اسموک کا جو لفظ ہے نا, یہ دھواں, تو یہ ایز اے ناؤن ہے, لیکن اسموک سگریٹ پینے کو بھی کہتے ہیں. جیسے کہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے ڈو یو اسموک, ہم اکثر کسی سے پوچھ سکتے ہیں ڈو یو, کئی ڈاکٹرز پوچھتے ہیں اپنے پیشنٹ سے کہ ڈو یو اسموک. کسی کو کوئی کھانسی کی تکلیف ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, کوئی بھی ریسپیریٹری ایشو ہے, اگر وہ شکایت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے یہ سوال ضرور کرتا ہے ڈو یو اسموک, کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں, تاکہ اس کو ڈائگنوز کرنے میں آسانی رہے. تو یہاں پر جو اسموک ہے نا جی وہ سگریٹ پینے سے آ رہا ہے. اور آئی سا اسموک ایوری ویئر. اب اگر اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے ہر طرف دھواں دیکھا, وہ کہیں آگ لگی ہوئی تھی, تو آئی سا اسموک ایوری ویئر. تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں اسموک کچھ سگریٹ کا نہیں ہے, مطلب یہاں مطلب ہے دھوئیں کا. ورڈ ایک ہی ہے, مطلب 2 ہیں اس کے یہاں تک, مطلب آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اچھا چلیں اب ہم چلتے ہیں جی اپنے ذرا ٹاپک کی طرف ہی, جو کہ ہے جیرنڈ. ٹھیک ہے, اب جیرنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو وربز ہیں نا ایز ناؤن یوز ہو رہے ہیں. جیسے پارک بھی ایک ورب ہے, پارک کا مطلب ہوتا ہے گاڑی یا موٹر سائیکل پارک کر دینا, بھائی لگا دو ایک جگہ پہ پراپر طریقے سے. تو پارکنگ جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا بن گیا جیرنڈ, کہ نو پارکنگ. اسی طرح نو اسموکنگ, تو یہ جیرنڈز ہیں, کیونکہ ان کے اندر کوئی ایز اے ورب نہیں یہ یوز ہو رہا کہ جی آئی ایم پارکنگ مائی کار, وائی آر یو اسموکنگ, آپ کیوں سگریٹ پی رہے ہو. کیونکہ اگر میں اس کو اس طرح لے کے چلوں ہی از اسموکنگ, وہ سگریٹ پی رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو چیز ہو جائے گی نا, تو یہاں تو یہ ٹپیکل ورب آ گیا نا, اور یہ پھر بن گیا پارٹیسیپل جو ہم نے ابھی پڑھا ہے, پریزنٹ پارٹیسیپل, ان فیکٹ پریزنٹ, کیونکہ وہ سگریٹ پی رہا ہے. یا یوں کہہ لیں آپ ہی واز اسموکنگ, وہ پاسٹ میں چلا گیا. پاسٹ اس کو آپ سمپل یا کنٹینیوس بھی کہہ سکتے ہیں, تو یہ اور چیز بن گئی. لیکن جیرنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ورب ہوتا ہے نا ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہوتا ہے, تو یہاں پر ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے. اسموک اس کے ساتھ آئی این جی ایڈ ہوا, پارک اس کے ساتھ آئی این جی ایڈ ہوا, اور اس کے ساتھ ہم نے کوئی سبجیکٹ نہیں یوز کیا, کوئی بندہ نہیں یوز کیا کہ کسی بندے کے حوالے سے کہ وہ اسموکنگ کر رہا ہے یا وہ پارکنگ کر رہا ہے. ہم نے سمپل نو ادھر لکھ دیا, اس کا مطلب ہے اسموکنگ بھی الاؤ نہیں ہے, پارکنگ بھی الاؤ نہیں ہے. اب اس کو تھوڑا ایگزامپلس کے ساتھ سمجھتے ہیں, پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا. دیکھیں اب جیرنڈ کے حوالے سے میں بھی فی الحال میں پہلے بتاتا چلوں, اس کی ٹائپس پر میں بات نہیں کروں گا اس لیکچر میں, کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آگے سمجھنا. تو میں آپ کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس شیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پر سوئمنگ از اے گڈ ہیبٹ, یا یوں کہہ لیں ہیلدی. سوئمنگ ایک ہیلدی ہیبٹ ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو سوئم ہے نا لفظ, یہ ایک ورب ہے,
لیکن جب اس کے ساتھ آئی این جی ایڈ ہو رہا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بن گیا جیرنڈ اور یہ ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے, یہ ایز این ایڈجیکٹو نہیں ہو رہا. اگر ایڈجیکٹو ہوتا نا تو پھر یہ ڈیفینیٹلی یہ پارٹیسیپل کی کیٹیگری میں چلا جاتا. یہاں پر بچے اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ جب پارٹیسیپل اور جیرنڈ کو کرتے ہیں نا تو وہ بڑا ان کا انٹر مکس ہو جاتا ہے, اور یہ یقیناً اس لیکچر میں بھی شاید مکس ہو رہا ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں گے, اور میں کوشش بھی کروں گا کہ آپ کو یہ باقاعدہ طور پر ڈفرینشیٹ کر کے بتاؤں, کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی سبجیکٹ نہیں یوز ہو رہا. اس سے پہلے پارٹیسیپلس کی جتنی ایگزامپلز میں نے آپ کو بتائی ان میں باقاعدہ سبجیکٹس تھے, یعنی کوئی بندہ بندی کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا جیرنڈ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو سبجیکٹ نہیں ملے گا, کسی کے بارے میں نہیں بات ہو رہی کہ جی میں سوئمنگ کروں گا تو ہیلدی ہیبٹ ہے, یا آپ کو میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہا ہوں, سوئمنگ از اے ہیلدی ہیبٹ, سوئمنگ از اے ہیلدی ہیبٹ. یہاں پہ ہیلدی لگا دیا. اچھا جی, تو سوئمنگ جو ہے وہ ایک ہیلدی ہیبٹ ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں ٹو مچ اسموکنگ کازز لنگس کینسر. چلیں جی, اب آپ یہ دیکھیں ٹو مچ اسموکنگ کازز لنگس کینسر. اب یہ اسموکنگ ظاہر ہے کہ ورب ایز اے ناؤن یوز ہو گیا. یہ میں نہ آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں نہ کسی اور اسپیسیفک بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں. تو اوور آل بات میں نا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سبجیکٹ بالکل یوز نہیں ہو رہا, یعنی ہی شی اٹ, میرا نام آپ کا نام, کوئی بندہ کوئی اسپیسیفک پرسن, کسی پیشنٹ کا, کسی کی نہیں میں بات کر رہا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو اس میں ورب ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے, اور یہ دونوں جو کوالٹیز ہیں یا کوالیفیکیشنز اس میں آ رہی ہیں اس کے تحت یہ جیرنڈ بن جائے گا. اب آئی ایم شیور آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح آئی لو پلینگ کرکٹ. اچھا, اب آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. آئی لو پلینگ کرکٹ, مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے. اب آپ کہیں گے جی یہاں پہ تو سبجیکٹ آ گیا تو یہ کیسے جیرنڈ ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں. اگر سبجیکٹ کے ساتھ آ جاتا ہے آئی لو پلینگ کرکٹ اور یہ اوور آل بات ہو رہی ہے کہ مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, یعنی کہ میں یہاں پر ورب کو ایز اے ورب نہیں یوز کر رہا یا ایڈجیکٹو, بلکہ میں بتا رہا ہوں ورب کو ایز اے ناؤن. تو اگر ایز اے ناؤن میں بتا رہا ہوں تو پھر یہ بھی آپ کا جیرنڈ ہوگا. جیسے کہ میں کہتا ہوں شی لائکس کوکنگ آل دا ٹائم, اسے ہر وقت کوکنگ پسند ہے کرنا. سو شی لائکس کوکنگ آل دا ٹائم. اب یہ میں اس کی کوئی اسپیسیفک بات نہیں بتا رہا کہ وہ کوکنگ کر رہی ہے, کہ جیسے فار ایگزامپل شی از کوکنگ یا شی از ان کچن کوکنگ سم تھنگ, یہ کچھ نہیں کہہ رہا. میں اوور آل بات اس کے بارے میں اگر کرتا ہوں کہ جناب اسے کوکنگ کرنا پسند ہے اور ورب کو ایز اے ناؤن یوز کر رہا ہوں تو پھر یہ بھی جیرنڈ بن جائے گا. یہ ایک اور اس کی ٹائپ ہو گئی ہے. سو جیرنڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں آئی ایم شیور آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہیں. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جی فائرنگ آن ویڈنگس از اسٹرانگلی prohibited. اچھا, اب شادی بیاہوں کے موقع پر جو فائرنگ ہوتی ہے وہ سختی سے منع ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں کسی اسپیسیفک پرسن کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا, یہاں پر میں اوور آل بات کروں جو ہمارا ٹرینڈ ہے. سو یہ بھی ایک جیرنڈ ہو گیا. اسی طرح کائٹ فلائنگ از اے کرائم, لیٹ سپوز ایک جرم ہے, یا یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ون ویلنگ از اے کرائم, یہ بھی کہہ سکتے ہیں ون ویلنگ از اے کرائم. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ون ویلنگ کوئی میں کسی اسپیسیفک پرسن کی بات نہیں کر رہا, یہ میں اوور آل ٹرینڈ بات کر رہا ہوں اپنے معاشرے کا. کائٹ فلائنگ ایک عام ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں, ایک کھیل کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کھیل جو ہے نا یہ خطرناک ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کائٹ فلائنگ ود میٹل اسٹرینڈس یا تھریڈس وٹ ایور از ڈینجرس. تو اس طرح کی بھی بات کر سکتے ہیں. ون ویلنگ نو ڈاؤٹ ایک کرائم ہے, از اے ڈینجرس اسپورٹ کہہ سکتے ہیں. اس طرح بھی ہے ون ویلنگ از اے ڈینجرس اسپورٹ. تو اس میں ون ویلنگ کی اوور آل بات کروں کہ ویسے ویلنگ جو ہے وہ تو ایک ورب ہو گیا نا, کہ بندہ ویلنگ کر رہا ہے, فرنٹ ویل پر کر رہا ہے, بیک ویل پر کر رہا ہے, بائک کے اوپر.
تو وہ تو اس کا ورب ہو جائے گا. لیکن یہاں پر اوور آل بات ہو رہی ہے کہ جی یہ ایک خطرناک گیم ہے, تو یہ پھر کیا ہو جائے گا, جیرنڈ. یہ بھی ایک جیرنڈ کہلائے گا. تو یہ جیرنڈ کی ظاہر ہے کہ کچھ ترتیب ہے جملوں کے لحاظ سے. باقی اب ظاہر ایگزامپلز میں انشاءاللہ جب نیکسٹ لیکچر میں ایگزامپلز ڈسکس کروں گا مزید سمجھ آ جائے گا کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ لے کر آنا ہو یا ایز این آبجیکٹ لے کے آنا ہو تو کیسے کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے, اس لیے میں اس کو اگلے لیکچر پر رکھوں گا تاکہ یہاں تک اس لیکچر کی آپ پریکٹس بھی کریں, سمجھیں, مزید ریسرچ کریں. پھر اگر کسی قسم کا کوشچن ہو تو مجھ سے شیئر بھی کریں. انشاءاللہ آنے والی کلاس کے اندر ہم جیرنڈ کی ٹائپس کے اوپر بات کریں گے, جیسا اس کلاس کے اندر ہم نے پارٹیسپل کی ٹائپس کی تھی, اور پھر ساتھ میں انشاءاللہ انفینیٹیوز کو بھی سٹارٹ کریں گے.